رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سرمایہ داری نظام اور اسلام کے معاشی نظام کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج ہم گزشتہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن بینکنگ کی ابتدا کس طرح ہوئی، کیونکہ بینک ہی وہ ادارہ ہے جو کہ سود کو چلا رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے، سود کو استعمال کر رہا ہے، ایک طبقے کے لیے، ایک سود خور طبقے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے بینک کو، اور باقی دنیا سے دولت سمیٹ رہا ہے، اپنے پاس جمع کر رہا ہے، جبکہ اسلام بالکل اس کی ضد ہے۔ خیر، یہ ایک جملہ مترجمہ تھا۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ماڈرن بینکنگ کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ پرانے دور میں یورپین کنٹریز میں خاص طور پر جب ابھی کرنسی روٹ نہیں چلے تھے، زر کاغذی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لوگ اپنا جمع شدہ سونا سوناروں کے پاس رکھوا دیتے تھے اور اس کی رسید لے لیتے تھے۔ وہ اس لیے رکھواتے تھے کہ سونے کی حفاظت ہو جائے گی اور وہ ایک غیر ضروری انتظام حفاظت کا کرنے سے بچ جائیں گے، اور وہ رسید جو ہے وہ بعد میں سونا واپس لینے کے کام آ جائے گی۔ تو اس طرح سونار کے پاس کافی سونا اکٹھا ہوتا گیا اور کافی لوگوں کے پاس رسیدیں آتی گئیں اپنے سونے کی جگہ۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سونا تو اٹھانا ایک ذرا مشکل کام ہے، وزن اٹھانا، جیسے کہ گزشتہ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں سامری جادوگر نے کس طرح سے سونے کے گائے بنا دی تھی اور اس کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ لوگوں کے پاس سونے کا بڑا وزن تھا اور لوگوں نے مجھے دیا اور میں نے اس کو اکٹھا کر کے پگھلایا اور اس سے میں نے یہ گائے بنائی جس میں سے وہ کسی طرح جادو سے اپنے آواز نکالتا تھا۔ بالکل سامری جادوگر کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ماڈرن بینکرز نے یہ کیا کہ اس سونے کو اپنے پاس اس طرح سمجھا، جو کہ امانت کا سونا تھا، اس کو اس طرح استعمال کیا گویا کہ وہ ان کا اپنا ہی سونا ہو، اور انہوں نے جیسے رسیدیں لوگ لے کے جب دیکھا کہ بازار میں سونے کی رسیدیں چل رہی ہیں اور ان کے پاس سے سونا بمشکل اگر 10 حصے ہیں تو اس میں سے بمشکل 1 حصہ سونا نکالا جاتا ہے، باقی 9 حصے سونار کے پاس ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اب سونار نے یہ کیا کہ 1 حصے کی رسید تو اس شخص کو دے دی جس کا سونا تھا، باقی 9 حصے جو پڑے ہوئے تھے اس نے ایک آدمی کا ہی سونا اتنا ہے کہ 10 حصے میں سے ایک حصے کی رسید اس آدمی کو دے دی، باقی 9 حصے جو سونا اس کا پڑا ہوا تھا اس نے رسیدیں بنا کر دوسرے لوگوں کو قرض کے طور پر دے دی اور لوگوں سے اس کے اوپر سود وصول کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح مختلف سوناروں نے اور مختلف لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی والا کام شروع کر دیا کہ اگرچہ سونار کا اپنا سرمایہ کوئی نہیں تھا، لوگوں کی امانت تھی، اور اس طریقے سے جو اس نے سود لینا شروع کیا وہ امانت میں خیانت بھی تھی، اور اس شخص کو بتائے بغیر اس کے سونے کو اس نے قرض پہ چلا کر اور 9 حصوں کے بجائے اس نے 90 حصے کی رسیدیں، جعلی رسیدیں بنا دی اور 90 لوگوں میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دی، اور یہ اس سے سود لینا وصول کر دیا ان لوگوں سے۔ تو یہ اس کی آمدنی میں ایک ایسا اضافہ تھا جو کہ جس میں لاگت کچھ بھی نہیں تھی اور اضافے کی کوئی حد نہیں تھی، یعنی جتنی چاہے وہ رسیدیں بنا سکتا تھا اور جتنے چاہے لوگوں میں تقسیم کر سکتا تھا اور پھر ان سے سود وصول کر سکتا تھا۔ جب یہ چیز آگے بڑھتی رہی تو پھر وہی لوگ ماڈرن ہو کر سامنے آ گئے اور ماڈرن بینک کی شکل اختیار کر لی۔ اب بینکنگ میں شروع میں تو کچھ سونا بینک کے پاس ہوتا تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سونار کے پاس سونا ہوتا تھا حقیقت میں، لیکن جعلی رسیدیں بنا کر کے وہ کماتے تھے۔ اسی طرح بینکوں میں بھی شروع میں کچھ سونا ہوتا تھا اور ایسے نوٹ جاری کیے گئے تھے جن کو پرومیسری نوٹ کہا جاتا تھا، یعنی اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی تھی کہ اس نوٹ کے عوض میں آپ کو اس اماؤنٹ کا سونا بینک سے ملے گا،
لیکن وہ پھر اسی طرح ہوتا تھا کہ سونا کم ہوتا تھا اور نوٹ بہت زیادہ ہوتے تھے اس کے مقابلے میں، اور کچھ لوگ اگر سونا لینے آ جاتے تھے تو کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا تھا، لیکن اگر تمام لوگ آ جاتے تو بینک دیوالیہ ہو جاتا تھا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ان بینکوں نے مل کے، بہت سارے بینکوں نے مل کے امریکہ میں فیڈرل ریزرو آف امریکہ بنایا، جس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو بینک دیوالیہ ہونے والے ہوں ان کو سپورٹ دیں، ان کی مدد کریں اور ان کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رفتہ رفتہ انہوں نے سونے کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ ایک برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت یہ طے پایا کہ نوٹوں کے پیچھے سونا نہیں ہوگا، بلکہ ڈالر کو انہوں نے سونے کی جگہ بنیادی کرنسی کے طور پر اختیار کر لیا، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور تھا، امریکہ کی چلتی تھی، تو بینکوں کا امریکہ کے اوپر پورا کنٹرول تھا۔ تو بینکوں کی دباؤ میں آ کر ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا کہ جس کے تحت بینک میں ریزرو سونے کی بھی ضرورت نہیں رہی، صرف ڈالر رہ گئے، ڈالر ہی اصل کرنسی تھی اور ڈالر کے ذریعے ہی تبادلہ ہو سکتا تھا، اور تیل کی قیمت یہی مقرر کرتے تھے ڈالر کے اندر، اور اس طرح سے دوسرے ملکوں کو جس کو فارن کرنسی یا فارن ایکسچینج آج کہا جاتا ہے وہ ڈالر کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سلسلہ جس کے ذریعے سے بینکنگ سسٹم قائم ہوا، جو کہ سراسر جس کی بنیاد میں سود اپنی جڑیں، گہری جڑیں سود کی تھیں، اور وہ بے تحاشا کئی سو ہزار گنا کماتے ہیں۔ ایک اس طرح کے ایک بینکر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ایک ملک کے کرنسی کا کنٹرول دے دو اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ قانون کون بناتا ہے اور کیسا بناتا ہے۔ تو یہ تو ایک کہنے والی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں صرف کرنسی کا ہے، بلکہ پورے ملک کا کنٹرول ہی وہ رفتہ رفتہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے قرضے کے دباؤ میں، سود کے دباؤ میں۔ اور ایک اور بات، یہ بینک جو سود کرنسی چھاپتے ہیں یا کریشن کرتے ہیں، کریڈٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ اتنا نہیں ہوتا کہ اسی کے اندر سے سود بھی ادا کیا جا سکے، یہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ یہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اور جو سود کی رقم ہے وہ چھاپتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ضرورت ہی کیا ہے سود لینے کی۔ اگر وہ نوٹ ہی چھاپ لیں تو جتنے سود کی اماؤنٹ ان کی بنتی ہے اتنے ہی نوٹ چھاپ کے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، پھر لوگوں سے سود لینے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ مگر ایسا نہیں ہے، انہوں نے نظام ایسا بنایا جو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ورلڈ بینک، IMF اور دیگر بینکوں نے مل کر ایسا نظام بنایا کہ گولڈ کی اہمیت کو ختم کیا، کرنسی کاغذ کو اس کی جگہ جاری کیا۔ نمبر 2، نظام ایسا بنایا کہ جمہوری نظام، جس کے اندر آج تو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ انگریزی میں گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، لیکن اب اس کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایکچولی گورنمنٹ آف کرپشن، بائی کرپشن، فار کرپشن ہے اصل میں۔ آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں، گورنمنٹ آف کرپشن، فار کرپشن، بائی کرپشن۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان کے بینکاری نظام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ موجودہ سودی مالیاتی نظام کے تحت جو ہم نے انگریزوں سے ورثے میں پایا ہے، پاکستان کی حکومتوں کو ان کی اپنی کرنسی سے محروم کر کے انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، دیگر ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے، عالمی بینکوں سے، بین الاقوامی اور بینکوں اور منی مارکیٹ سے سودی قرض لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جس سے وہ IMF کے جال میں پھنس کر اس کی ناروا شرائط کے تحت ملک کے دیوالیہ ہونے کرنے اور ناکام ریاست قرار دلوانے کی راہ پر چلتی رہی ہیں۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی اچھی حکومت سے مراد یہ ہے کہ جس میں لوگ دیانتدار بھی ہوں اور اللہ کے احکام کو سمجھتے بھی ہوں، اور اسلامی نظام معیشت کا ان کے اندر ایک بنیادی سارا علم موجود ہو، اسلامی نظام معیشت کو
چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں، کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، موجودہ نظام کو اور اسلامی نظام کو ملا کے اس لیے نہیں چلایا جا سکتا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت 2 کشتیوں میں سواری کرے، جس میں سے دونوں کشتیاں مخالف سمت میں جا رہی ہوں، تو ایسا کرنا کوئی دانشمندی کی علامت نہیں ہے۔ اس کو جو ہی احساس ہوگا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، فوراً ایک کشتی پر سے پیر اٹھا لے گا اور ایک کشتی پر آ جائے گا، تاکہ اگر غلط کشتی پہ جائے گا تو وہ غلط سمت میں چل پڑے گا، اگر صحیح کشتی پہ آئے گا تو پھر اس کی جو سمت ہے درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ ہماری معیشت کے کنویں میں جب سود کا کتا گر گیا ہے، جب تک کتے کو نہیں نکالیں گے سود سے پاک معیشت یا ہماری معیشت پاک نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دونوں نظاموں کو ساتھ ساتھ چلائیں گے تو اس کا حشر وہی ہوگا جو بیکورڈ 2 کشتیوں میں سواری کا، اور نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جو کہ آج ہماری حالت ہو رہی ہے۔ تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی اچھی حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو قومی خزانہ قرار دے کر اپنی کرنسی کو سودی نظام کے قبضے سے نکالے اور اس کرنسی کو اپنے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کی پیداوار بڑھانے، جس کی لامحدود گنجائش ہے، معیشت کے شعبے کو ترقی دینے اور بیرونی کرنسیوں کی آمدنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، جس کے بے شمار ذرائع اندرونی ملک میں میسر ہیں۔ انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے استعمال کریں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔